بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے کہ جس ذات نے محرم کا مہینہ بھی عطا کر دیا اور اس کا دوسرا جمعہ بھی ہماری زندگی کے اندر آ گیا، تو ہم نے اس محرم کے دوسرے جمعے کا ایک خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا مقصد گھروں کے معاملات کو درست کرنا، پیسے کی کمی کو ریکور کرنا، پیسہ اگر کم ہے تو اس کو زیادہ کرنا، گھر کے اندر بدامنی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، پریشانی ہے، اس کو ختم کرنا، اور اس کے علاوہ بچے جوان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے روزگار نہیں بن رہے، تو ان کی بہتری کے لیے، ان کے اچھے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ محرم کے دوسرے جمعہ کے دن، اللہ نے کیسا موقع عطا کیا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، اللہ کے حکم سے یہ آپ کی تمام پریشانی گھر کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک میں التماس کروں گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں خود بھی اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے جتنے فرشتے ہیں زمین پر، آسمان پر، خلا کے اندر کہیں بھی ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا اللہ فرماندا ہے کہ میرا پیارا پیغمبر محمد مصطفیٰ امام الانبیاء رحمت للعالمین، سارے نبیاں دا سردار نبی حضرت محمد، اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں آپ بھی اس پیغمبر دے اتے درود پڑھنا، اور میرے جتنے فرشتے ہیں انہاں نوں بھی میں حکم دیتا ہے کہ تسی بھی میرے محمد مصطفیٰ تے درود پڑھو۔ اللہ فرماندا ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تسی بھی میرے محمد مصطفیٰ تے درود پڑھو۔ ناظرین، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، پھر وظیفے کی جانب چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہمارا درود پڑھنا اور اس امت مسلمہ کا درود سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، وظیفے کی جانب آتے ہیں، غور سے سن لو۔ کل جمعے کا مقدس دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ذہن میں رکھ لو۔ ایک اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، باوضو ہو کر یہ عمل کریں۔ جو ہی جمعہ کی نماز ادا کر لو، مسجد کے اندر ہی کر سکتے ہو، گھر کے اندر بھی کر سکتے ہو۔ عورتیں جو ہے اگر گھر کے اندر ہیں تو وہ گھر کے اندر کر لیں، مرد مسجد کے اندر کریں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو 7 مرتبہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تاکہ شیطانی وسوسے آپ کے ذہن میں نہ آئیں۔ جو ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے، ذہن منتشر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد الحمد شریف سورۃ فاتحہ جس کو کہتے ہیں 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ درود اس لیے پڑھنا ہے کہ اس کے اندر میرے نبی کی آل کا ذکر ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے مہینے کی ایک یاد ہے کربلا کی۔ اس کربلا کے اندر میرے نبی کی آل کو شہید کر دیا گیا، تو اس لیے آپ نے وہ درود پڑھنا ہے جس میں میرے نبی کی آل کا ذکر ہو۔ 3 مرتبہ یہ پڑھ کر اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ القدر، سورہ قدر جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 3 دفعہ یہ سورت پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک مار دینا ہے، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چوٹی تک آپ نے اس ہاتھ کو پھیر دینا ہے، پورے وجود پر پھیرنا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کے اندر جس چیز کی حاجت ہے، پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، یا گھر کے اندر کوئی اور معاملات ہیں، بچوں کی شادیوں کے معاملات ہیں، کوئی بھی ریزن ہو، اپنے رب کے سامنے کھل کر اللہ سے بات کرو۔ ناظرین، یہ موقع ہے مانگنے کا، یہ موقع ہے میرے اللہ کی عطا کا۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، خدا کی قسم یہ میرے نبی کی آل کی قربانیوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس کو ثواب سمجھ کر اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے تمام دوستوں کو، اپنی فیملیز کو، رشتہ داروں کو، کہیں جہاں جہاں آپ کا تعلق واسطہ ہے ان کو بتاؤ، تاکہ وہ بھی اللہ کی جانب آئیں، اللہ کے گھر کے اندر جا کر اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ میرا اللہ ہی تو ہے مشکل کشا، میرا اللہ ہی ہے حاجت روا، اس کے بغیر تو کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ یہ موقع ہے، خوش نصیب اس عمل کو کر لیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ موقع میسر نہیں ہوگا، اور وہ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔